اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ احباب دلربا، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے حضرت انسان کو 10 جہانوں میں گزار کے جب اس جہان میں بھیجا تو اسے 2 آنکھیں کائنات کا حسن دیکھنے کے لیے دی۔ الم نجعل لہ عینین، اور جب وہ اس حسن کو دیکھ لیں تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے مالک نے سینہ دیا، اور سینے میں دل، دل میں خون، اور خون میں دھڑکن پیدا کر دی۔ حسن کو دیکھنا اور اس کے بعد سمجھنا، جب سمجھ آ جائے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تو پھر زبان اور ہونٹوں کے ملاپ کے ساتھ اس محبت کو جو آنکھوں کے ذریعے دل میں چلی گئی تھی، اسے خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں نبھانا، یہ اس جہان کا حسن بھی ہے اور اس کی فطرت بھی ہے۔ رب نے جس بھی انسان کو بنایا ہے وہ یہ 3 کام کرتا رہے گا۔ آنکھیں ہیں، وہ دیکھے گا۔ دل ہے، اسے سمجھنے کے بعد چاہے گا، تڑپے گا، ترسے گا۔ زبان سے اس کا اظہار اور اقرار ہوتا رہے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جسے جس سے پیار ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان کے اوپر اس کا اظہار بھی اکثر ہوتا رہتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم، معنی، طریقہ اور اس کے تقاضے، یہ وہ عنوان ہے جو ارباب انتظامیہ نے آج کی ملاقات کے لیے سجایا، اور میں نے اس عنوان کو سب سے پہلی بنیاد رحمان کے دیے ہوئے اس 11ویں جہان کے اندر موجود انسان کے وجود، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، پیار کرنے کے لیے اس کی دھڑکنیں، چاہت اور محبت، اور پھر اس چاہت اور محبت کا اس کائنات کے اندر بیان، وہاں سے اس کی بنیاد شروع کی ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے پاس نہ ہوں تو محروم ہوتا ہے وہ، اور اگر ہو کر کے پھر ان کا استعمال نہ کرے تو جانور اور حیوان ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب جہنم کے ایندھن کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں کو ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دل ہونے کے باوجود ان میں سمجھ نہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود ان میں بصارت نہیں، اور پھر کان ہونے کے باوجود حق کی سماعت نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ہماری آج کی یہ گفتگو اور دعوت اور پیغام کسی مسلک کے لیے نہیں، اس جہان کے ہر اس باسی کے لیے ہے جسے رب نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل سے نوازا ہے، اور پھر ہونٹ اور زبان سے نوازا ہے۔
محبت، یہ محبت کیا ہے؟ محبت نام ہے اس چیز کا کہ جو میرے لیے اچھی ہے میں اس کو چاہنے لگوں، جو میرے لیے فائدہ مند ہے میں اسے چاہنے لگوں، اسے محبت کہتے ہیں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رحمان نے سورہ الرحمن میں دنیا جہان کی ساری نعمتیں گنوا کے اور پھر بولا کہ جس نے تمہارے اوپر اتنی محبتیں کی ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، بدلے میں تم کوئی احسان نہیں کرو گے، تمہارے ذمے کوئی کام نہیں ہوگا۔ رب سے محبت کرنا فطرت ہے، کیونکہ بندہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ الانسان عبد الاحسانی، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو یہ اس کا غلام بن جاتا ہے، نوکر بن جاتا ہے، عزت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہان عدم میں، جہان ارواح میں، جہان مٹی میں، اور اس کے بعد جہان ہوا میں، جہان آگ میں، جہان انسانیت میں، باپ کی پشت کے جہان میں، ماں کی سینے کی ہڈیوں کے جہان میں، ماں کے پیٹ کے جہان میں، ان 10 جہانوں میں رکھ کے 11ویں جہان میں پورا جو بھی بنایا تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو مجھ سے محبت نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تیری محبت یک طرفہ نہ ہو۔ میں نے عدم میں محبت کر کے وجود دے دیا، ارواح میں محبت کر کے اس کو وجود میں جگہ دے دی، مٹی کی جو ہے محبت تیرے اندر پیدا کر کے اس کو ہیرا بنا دیا، پانی کی بوند میں تجھ سے محبت کر کے تجھے تر و تازہ کر دیا، اور ہواؤں سے محبت کر کے تیری ہوائیں بلند کر دی، اور پھر جو ہے آگ کے اندر تیری محبت اور پیار کو دیکھ کر کے تیری حدت اور شدت میں نے رکھ دی، اور انسانیت دے کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے جہان میں بنا کے تجھ کو عزت دے دی، باپ کی پشت میں سنبھال کر کے تجھ کو یہ جہان دکھا دیا، ماں کی سینے کی ہڈیاں دے کر کے تجھ کو محبت دے دی، اور ماں کے شکم سے نکال کر کے موت کی بند کوٹھڑی سے یہ آزاد جہان دے دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بدلے میں تو ہم سے محبت نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری محبت یک طرفہ رہی تو مزہ نہیں آئے گا، محبت کو دو طرفہ کر یہ انسان سے کہا گیا ہے۔ محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، ہو جو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ اسی لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری رب سے محبت یقینی اور لازمی ہے، بدلے میں تمہیں رب پھر سے محبت دے تو اس کا ایک تقاضا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، ایک شرط ہے، صرف ایک شرط۔ اللہ نے زیادہ شرطیں نہیں رکھی، کہا تمہاری محبت دو طرفہ ہو کے مزہ دے جائے، جیسے 10 جہانوں میں تم پچھلے 10 جہانوں میں خوبصورتی سے 11ویں جہان میں آ گئے، اگلے 10 جہانوں کو کراس کر کے تم میری جنتوں کے مہمان بن جاؤ، شرط ایک ہے فَاتَّبِعُونِي، جس محبوب کو میں نے اپنا محب بنایا ہے تم اس کو فالو کر کے کاپی کر کے ان کی اداؤں کو لے کر کے آ جاؤ، مجھے ان کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، جو ویسا بن کر کے آ جائے گا میں اس سے محبت دو طرفہ کر کے میں بھی اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، یہ ایک شرط کتنی بھاری ہے جسے سمجھ نہ آئے، اور کتنی آسان ہے جسے رب سمجھ دے دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ معنی اور مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ میں وہ علمی تعریفیں کروں، مباحث کو چھیڑوں تو میرے خیال میں کام اور طرف نکل جائے گا کہ پیغمبر کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ان کی ماننا، ان کو فالو کرنا، ان کو کاپی کرنا، ان کی اداؤں کے مطابق اپنی ادائیں بنانا،
ان کے احکام کو لینا، ان کی منع کردہ باتوں سے رکنا، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، بدلہ ہے۔ اور عدلے کا بدلہ مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جزا صحیح دے تو آپ اپنی ادائیں صحیح کر لیں۔ ادائیں کیسے صحیح ہوتی ہیں؟ اب آتے ہیں کہ محبت رسول سمجھ آ گئی کہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کے لیے یہ بنیادی سیڑھی ہے۔ جب یہ بنیادی سیڑھی ہے تو اس کے تقاضے کتنے ہیں؟ کچھ تو آپ لوگوں نے وہ پیچھے فلیکس پہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ صرف 2 تقاضے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ گئے تو تفصیل بھی سمجھ آ جائے گی، اور اگر یہ بنیاد ہی سمجھ نہ آئی، دیکھیے سیڑھی جو ہوتی ہے بانسوں والی، اس کے سائیڈ کے اوپر 2 لمبی لریں اور بانس لگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو درمیان کے سٹیپ اور درجے، وہ چھوٹے چھوٹے ڈنڈے کسی کام کے نہیں۔ اور اگر یہ دونوں ہوں، وہ درمیان میں نہ ہوں، تو پھر ان کا بھی مزہ نہیں ہے۔ مکان پہ چڑھا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل ہوگی۔ محبت کے درجے کو پانا، کامیابی کو پانا، یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرنے لگ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 بنیادوں کو سمجھ لیں کہ پیغمبر کی ذات سے وابستہ جتنی بھی ذاتیں ہیں ان کی تعظیم کی جائے گی۔ آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے وابستہ جتنی بھی ذاتیں ملیں گی، ہم ان کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، اور آپ کی رسالت سے وابستہ جتنی بھی باتیں ہوں گی ان کو تسلیم کریں گے۔ یہ 2 حق ہیں پیغمبر کے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ان 2 حقوق کو ذرا پھیلائیں، ان کے اندر کیا ہے دیکھیں۔ باہر سے جب ہم آتے ہیں تو سنتے ہیں جی لاہور میں پروگرام ہے، اور جب لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کس جگہ ہے۔ اس کے اندر کا پھیلاؤ، اندر کی حقیقت اور دنیا کا اگر پتہ نہیں ہے تو باہر سے لاہور کہہ دینا کافی نہیں۔ پیغمبر کی ذات سے وابستہ ہر ذات کی عزت اور تعظیم، پہلے نمبر پہ وہ ذات ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کی عزت، یہ عزت کیوں کی جائے گی اسے ہم تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور آپ سے وابستہ ہر ذات، سب سے پہلے اس میں اہل بیت آتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اس لیے مانا جائے گا کہ اللہ نے اس ذات کا نام لے کے چنا ہے اور نامینیٹڈ کیا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ لہذا دنیا کی ساری ذاتیں ایک طرف، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا خاتم سے پہلے آخری مرد، عورت اور فرد تلک دنیا کی کوئی بھی ذات ہوگی، قابل عزت ہوگی، قابل احترام ہوگی، لیکن میرے لیے جو اداؤں کا انتخاب ہے وہ ایک نام ہے جسے محمد کہتے ہیں۔ اب ان سے وابستہ ذاتیں دنیا نے 5 تو یاد کر لی ہیں، لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ یہ پنجتن پاک کا سہارا، یہی لوگ جو ہیں اہل بیت ہیں، ان کی عزت کی جائے گی۔ انما کا لفظ لے کر کے یہ 22ویں پارے کا جو شروع ہے اسے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ پڑھ دیا جاتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب نے جسے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، دل دیا ہے، دل میں خون، خون میں دھڑکن، دھڑکن میں ایمان، اور ایمان میں محبت رکھی ہے، اسے ہر اس ذات سے پیار کرنا پڑے گا جس سے میرے محبوب کو پیار ہے۔
میرے آقا کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، 25 میلادی کی، تو میرے آقا کی نظر انتخاب اور نگاہ محبت جو ہے وہ آ کر کے کہاں ٹھہری؟ اسے کہتے ہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ اور میں آج محبت کا تقاضا یہ سمجھوں گا کہ یہ نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ نام، اگر اولاد سے محبت ہو تو نام یاد ہوتے ہیں، عزیزوں سے محبت اور الفت ہو تو بھلایا نہیں جاتا۔ محبت کے تقاضے کیا پورے کرے گا؟ جسے نام یاد نہیں ہے وہ اس کا کام کیا کرے گا؟ پہلے نمبر پہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ سیدہ کیوں خدیجہ؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے محبوب کا گھر سجایا ہے اور جن کو لا کر کے آقا نے اپنے گھر میں سجایا ہے۔ جب عمر ہوئی نا میرے محبوب کی 50 سال اور نبوت کا تھا یہ 10واں سال، تو تب آپ نے اپنے گھر کو سجایا اور اہل بیت لا کر کے بنایا سیدہ سودا بنت زمعہ کو رضی اللہ تعالی۔ نام بھی یاد کرو، ان کو عزت بھی دو، احترام بھی دو، پیار بھی دو، محبت بھی دو، تذکرہ بھی کرو، دل میں بھی جگہ دو، زبان پہ بھی جگہ دو، اور نظریں بھی ان کے لیے جھکاؤ۔ یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کا پہلا سال ہوا، آقا نے اپنے گھر میں لا کر کے سجایا، اہل بیت بنایا سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کو۔ نام یاد رہے، محبت بھی ہو، نظریں بھی جھکے، دل بھی دھڑکے، اور زبان ان کے بول بولے۔ دنیا نے بول بول کر کے جن کا حق نہیں بھی بنتا تھا ان کے حقوق منوا لیے، یہاں جن کے حق ثابت تھے ہماری خاموشیاں ان کے حقوق مروا دی۔ 2 ہجری کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شادی نہیں کری ہے۔ 2 ہجری، جب 3 ہجری آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں میں اضافہ فرمایا، 2 گھر نئے بنائے۔ 2 گھر۔ آج میں اور آپ لاہور میں اسکیموں میں مختلف ٹاؤنز میں چلے جائیں، گھر بنتے چلے جائیں تو بڑا پیار، بڑی محبت، یہ حاجی صاحب کا پلاٹ ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ چودھری صاحب کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ وہ یارو، جن کے لیے حجرے میرے محبوب نے بنا کے اپنے گھر سجائے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سے تو محبت ہو لیکن آقا کے انتخاب کو جو ہے وہ جواب دے کے سائیڈ پہ کر دیا جائے؟ انسان، ایمان تو دور کی بات ہے، میں اسے انسان ماننے کو تیار نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آنکھ ہو، آنکھ کا تعلق دل سے ہو، دل میں دھڑکن ہو، دھڑکن میں خون ہو، خون میں وفا ہو، وفا میں حیا ہو، آنکھوں تلک پھر لوٹے، زبان کے اوپر آ کر کے جب بول بولے تو ادب سے بولے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 3 ہجری میں سیدہ حفصہ بنت عمر کو گھر لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی 3 ہجری میں محبوب نے دوسری ایک شادی کی اور اپنے گھر کو بڑھایا، اہل بیت کو بنایا، ہمارا حق اور بڑھ گیا، اور نام ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 ہجری کو محبوب نے پھر ایک گھر بنایا اور لا کر کے جن کو بٹھایا اور سجایا وہ ہماری امت مسلمہ کی وہ محسن امہ ہے کہ ہجرت کے اندر جن کا کردار ساری عورتوں سے منفرد ہے، اور نام ان کا ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ انگلیوں پہ گنتے جائیے گا، تعداد آپ کے ذمہ ٹھہری، تاکہ ہم حقوق کو گنتے جائیں، ہمارے اوپر حق کتنے۔ جس نے ابا کی بہنوں کو ہی نہیں جانا وہ ان کی پھوپھیوں کے حق کیا ادا کرے گا؟ جسے اپنی بہنوں کے نام نہیں آتے وہ بہنوں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جسے اپنے گھر کی خبر نہیں ہے وہ گھر کے بارے میں سوچے گا کیا؟ حضرات، جب 5 ہجری آئی میرے محبوب نے پھر 2 اہل بیت کا اضافہ کیا۔ کتنے؟ 5 میں 2 اہل بیت۔ پہلے نمبر پہ زینب بنت جہش ہے اور دوسرے نمبر پہ سیدہ جویریہ ہے۔ یہ دونوں 5 ہجری میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں جو حجرے ہیں، جو گھر ہیں اہل بیت کے، ان میں 2 کا اور اضافہ ہو گیا۔ آقا ان سے محبت کرتے ہیں،
پیار کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان گھروں میں جا کے اپنی رونق کو دوبالا کرتے ہیں, اور آسمان سے جو ہے ان گھروں کو دیکھ کر کے امت مسلمہ کو خوشیاں دی جاتی ہیں, حقوق بڑھا دیے گئے ہیں. 6 ہجری آئی, محبوب نے 2 ہجروں کا اور اضافہ کیا. میں سن وائز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے. 6 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 گھر بسائے. ایک کا نام ہے جنہیں آپ ام حبیبہ کہتے ہیں, یہ رملہ بنت سفیان ہے. یہ وہ بیوی ہیں کہ جب اپنے بابا قریش کے سردار مکے کے وڈیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں آئے تھے, یاد رہے کہ انہوں نے نیچے سے محبوب کے نیچے بچھایا جانے والا بستر کلوز کر کے اکٹھا کیا. یہ ام حبیبہ. اور 6 ہجری ہی کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ایک اور اہل بیت کا اضافہ ہوا, نام سیدہ ریحانہ ہے. 7 ہجری کو میرے محبوب نے پھر 3 حجرے بنائے. ان کے اندر سیدہ صفیہ جو کہ 7 ہجری کو ہونے والی جنگ اور غزوہ خیبر سے آئیں, اور اسی طرح سیدہ میمونہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ. حضرات گنتے جائیے, یہ ٹوٹل 14 لوگ ہو گئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور 13 آپ کے یہ گھر والیاں, یہ اہل خانہ, 14 لوگوں کے حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں. ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہمارے ذمہ. جب ماں سامنے آئے تو بیٹا اور بیٹی عزت والے با حیا لوگ نظریں بھی جھکاتے ہیں, پلکیں بھی بچھاتے ہیں, دل بھی فرش راہ کرتے ہیں, زبان سے بول بھی اچھے بولتے ہیں, اور ان کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. میں نے یہ دعوت دی ہے اس انسان کو جو اس جہان میں آنکھ کو دل کی دھڑکنوں اور پھر اپنی زبان اور ہونٹوں کے ساتھ جی رہا. کانوں کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ جو کانوں میں ڈلتا ہے وہی باز گشت بن کے جملوں کی صورت میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. جو لوگوں کو سنایا گیا وہی انہوں نے بیان کیا. آئیے جو ہم نے آج حقوق مصطفیٰ میں پہلا سٹیپ لیا, اس میں کتنے لوگ آ گئے؟ یہ 14. لی خمسۃ. کون ہے خمسہ؟ المصطفیٰ. جب میں نے مصطفیٰ کا نام لیا مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 14 گھر نظر آئے. جب یہ 14 گھر جن میں 13 گھر ہیں اور 14 میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے پھرتے چاند ہیں, اللہ کی قسم مجھے ان کے حقوق دینے ہوں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا مقام ہے, کیونکہ محبوب نے ان کو چوما بھی ہے, چاٹا بھی ہے, سینے بھی لگایا, گود میں بھی بٹھایا, ان کے حق بھی ادا کیے, ان کے لیے دعائیں بھی کری, خیر خواہی بھی سوچی, محبت کے جذبات بھی دیے, خوشی کے ساتھ خوش بھی ہوئے, دکھ کے اوپر غمگین بھی ہوئے. حضرات پہلے نمبر پہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی تو 25 میلادی کے بعد میرے رب نے محبوب کو بیٹا قاسم دیا ہے. تعداد 15 ہو گئی. بیٹا اسی نام سے میرے محبوب کی کنیت ہے ابو القاسم. پھر میرے رب نے اپنے محبوب کو بیٹا دیا, نام عبداللہ ہے, لقب طیب اور طاہر ہے. اہل بیت کی تعداد 16 ہو گئی. جب محبوب کی عمر 30 سال کی ہوئی رب نے بیٹی سے نوازا, نام زینب ہے. اہل بیت کی تعداد 17 ہو گئی. محبت حق بڑھتے چلے گئے. حضرات 3 سال بعد اللہ نے بیٹی سے نوازا, نام رقیہ ہے, تعداد 18 ہو گئی. 1 سال بعد اللہ نے بیٹی دی, نام ام کلثوم ہے, تعداد 19 ہو گئی. اور پھر جب نبوت ملی, نبوت کے پہلے سال اللہ نے بیٹی دی, نام فاطمہ ہے, اور تعداد اہل بیت کی 20 ہو گئی. یہ 5 پہ آ کر کے جو بریک لگ گئی ہے, اس بریک کے پیچھے جو بھی مدعا ہو, جو بھی مقصد ہو, مجھے آج اس سے ہٹ کر کے ماورا ہو کر کے پیغمبر کے حقوق بیان کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ہم نے پوچھا سیدہ فاطمہ نام شامل کیا جا سکتا ہے اسی وجود سے, اسی ماں سے. اگر یہ لوگ آئے ہیں
تو ان کو سائڈ پہ کیوں کر دیا گیا؟ کیوں کر دیا گیا؟ کہا نہیں یہ ان کے پہلے شوہر کی اولاد ہے. ہم نے کہا ان کے پہلے شوہر کی اولاد بھی موجود، ان کے نام بھی موجود، ان کے کردار بھی موجود، ان کی صحبت بھی موجود اور پیغمبر کی حفاظتیں بھی موجود، لیکن یہ آپ کے وجود اور سیدہ خدیجہ کے بطن سے موجود. اور 21ویں نمبر پہ اللہ نے محبوب کو بیٹا دیا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے. اہل بیت کتنے ہو گئے؟ 21. ہم نے کہا جناب علی المرتضی کا نام لیا گیا ہے. کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہا داماد. ہم نے کہا ہاں جو سن 41 میں پیدا ہو محبوب کے گھر میں سیدہ فاطمہ، آپ ان کو جن کے ساتھ بیعت دیں وہ اہل بیت بن جائیں داماد ہونے کے ناطے، تو جو 34 اور 33 میں دونوں آئی ہیں اور محبوب نے خود ان کے نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے ہیں، ان کا نام بیچ میں سے کیوں نکالا گیا؟ میرٹ پہ لاؤ، داماد ہیں، میرٹ پہ لاؤ، دورہ میرٹ ہے، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، اور دنیا کا واحد خوبصورت جوڑا کہ جب مکے میں ان کی شادی کی گئی تو پوری سرزمین حجاز میں ان سے پیارا جوڑا ہی کوئی نہیں تھا. اور پہلا خوبصورت دنیا کا جوڑا جو پکنک منانے کو جائے، کوئی ہنی مون پہ جائے، ماں باپ خوش لوگ مبارکیں دے، یہ وہ پہلا جوڑا تھا کہ جس نے 2 ہجرتیں ایک ساتھ کی ہیں. جب یہ حبشہ کی طرف گئے تو اکٹھے تھے اور جب مدینے کی ہجرت کی تو اکٹھے تھے. محبوب کو خوشی نہیں ہوئی تھی کہ میرا داماد، میری بیٹی. اور یاد رہے یہ وہ جوڑا ہے سیدہ رقیہ جب سیدہ خدیجہ کی وفات ہوتی ہے تو شوہر کے ساتھ حبشہ میں تھی. ماں کی وفات ہوئی تو رب کے دین کے لیے، پیغمبر کی پیروی کے لیے ان ایام کو دیکھا، اور جب اپنی وفات ہوئی تو بابا پاس نہیں ہے بدر میں. ان کو نکالا جائے گا. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. تعداد گنی ہے کتنی ہو گئی؟ 22 نمبر پہ حضرت علی، 23 نمبر پہ سیدنا عثمان. ہم نے کہا ایک اور نام بھی ہے، داماد ہے، سیدہ زینب. ان کے گھر والے جناب ابو العاص ہیں، بڑا نام اور مقام ہے. جواب آیا نہیں ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا نہیں مانو نہ مانو، ان کی امان کو محمد رسول اللہ نے مانا. وہ تھے جو امانتوں کو لے کے مکہ والوں کو لوٹا کر کے آئے اور مکے میں ببانگ دوہل اعلان کیا تھا، آج کے بعد تمہاری کوئی امانت میرے ذمہ نہیں. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آج کے بعد اگر میلی آنکھ سے کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھے. مدینے میں لوٹے، کلمہ پڑھا، شہادت پیش کی، گواہی دی ہے، بڑی خوبصورتی سے رہے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشیاں دی ہیں. تعداد کتنی ہو گئی؟ بھول رہے ہیں؟ 24. ہم نے کہا جناب حسن و حسین کو کیا گیا. 24 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 24 اور 2 26. اللہ اکبر. ہم نے کہا حسن و حسین کو لائے ہو تو ان کے باقی 4 بہن بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر. ہم نے کہا ایڈ کر لو، محبت کا تقاضا ہے، وفا کا تقاضا ہے. اگر وراثت تقسیم کرنی ہو سب کے نام آئیں گے تو عدالت عدلیہ فیصلہ کر پائے گی. ایک بھی نام رہ گیا حق مر جائے گا. ہم نے نام دیے، کہنے لگے کون ہے؟ ہم نے کہا حسن اور حسین کے بھائی محسن بھی تو تھے نا. کہنے لگے ہمیں تو ان کا پتہ نہیں. ہم نے کہا مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کر. وفا کا تقاضا ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. ہم نے کہا جس زینب کے دوہے پڑے جاتے ہیں کیا وہ حسن و حسین کی بہن نہیں؟ ایڈ کیا جائے. تعداد کتنی ہو گئی؟ 26 کے بعد 27 نمبر پہ محسن اور 28 نمبر پہ سیدہ زینب. اور پتہ ہے کن کے نکاح میں تھی؟
حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جعفر طیار کے بیٹے، جنہوں نے حبشہ میں نجاشی کے سامنے جو ہے وہ درس دیا تھا، خطبہ دیا تھا، ان کے بیٹے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی کو جو ہے بیاہ گیا تھا۔ اللہ نے اولاد دی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم نے کہا ایک نام رقیہ بھی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، تعداد 29 ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ہمیں خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ تعداد کتنی ہو گئی؟ 29۔ ہم نے کہا 30 پوری کرو۔ نام ام کلثوم ہے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے ملاپ سے پیدا ہونے والی بیٹی ہے، حق بنتا ہے حق تسلیم کیا جائے، کیونکہ جناب حسن اور حسین کو داخل کیا گیا، یہ بھی آئیں گی۔ کہنے لگی نظر نہیں آتی۔ ہم نے کہا اس لیے کہ نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، نکاح ان سے ہوا تھا۔ کہنے لگے اچھا، ہم تو نہیں مانتے۔ فرج غصبنا، شرم نہیں آئی، نام لینا بھی عزت سے نہیں لیا گیا۔ خیر، ہم نے کہا حق ماننا پڑے گا۔ تعداد کتنی ہو گئی؟ 30۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے سیدہ رقیہ اور جناب عثمان کے ملاپ سے ایک بیٹا دیا، نام عبداللہ ہے، نام عبداللہ ہے۔ تعداد 31 ہوئی، اور پھر اللہ نے ابو العاص کو بیٹا علی دیا۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے کہ جب آپ مکہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں، محبوب کے ساتھ اونٹنی کے پیچھے جو ردیف بن کے بیٹھا تھا وہ علی ابن ابی العاص ہے، وہ سیدہ زینب کا جو ہے وہ گوشہ جگر ہے، وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، محبوب کے جو ہے اہل بیت میں سے حقدار ہے، جو بھی تو نے معیار بنایا۔ تعداد 32 ہوئی، آ تجھ کو 3 کے اوپر لا کے ذرا بریک لگاؤں۔ میرے محبوب کو ایک سجدے میں کسی چیز نے لیٹ کر دیا تھا، آقا نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ جب دیکھا اٹھ کر کے لمبے سجدے کے بعد تو آپ کے اوپر جو بیٹھی ہوئی بچی تھی وہ سیدہ زینب اور ابو العاص کی بیٹی سیدہ امامہ تھی۔ اہل بیت کتنے ہو گئے؟ وقت کم ہے، میں نے محبوب کے بھی بڑے محبت کے تقاضے بتانے ہیں۔ ابھی کزن ہونے کے اعتبار سے عبد المطلب کی جو ہے 6 شادیاں ہیں، ان کے اندر سے ایک روایت میں 12 بیٹے، ایک میں 15 بیٹے، پھر ان ہر بیٹوں اور بیٹیوں کی اپنی اپنی اولادیں ہیں۔ میرے محبوب کے فرسٹ کزن جو ہیں، جو ایمان لے آئے، ان کی تعداد پھر 32 سے زیادہ بنتی ہے، یہ 60 ابو چلے گئے۔ اور اگر میں محبوب کی پھوپھیوں کی اولاد کو شروع کر دوں، یہ جو ہے 100 کے قریب جا کر کے اہل بیت بنتے ہیں۔ حضرات جب ان کے تذکرے چھیڑو گے، محبت سے دل فرش راہ کرو گے، اللہ کی قسم عزتیں ہی عزتیں ملیں گی۔ آج میرے گھر کا ہر رشتہ معزز ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ، آپ کی ذات کا حق سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد اگلا حق ہے کہ محبوب نے جن کو اپنا ساتھی بنایا، دوست بنایا، صحبت دی، شرف دیا، سینے لگایا، گلے لگایا، ہاتھ بڑھائے، ہتھیلی دی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہے، گلے ملے ہیں، محبتیں دی ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، شرف صحبت دیا ہے اور شرف لقاء دیا ہے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حق بنتا ہے کہ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عزت ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی۔ بتانا، میں اور احمد حسن صاحب یہاں اکٹھے آئے، میری جماعت کے ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے ستارے اور نامور سکالر ہے، اللہ نے حسن صوت سے بھی نوازا، علم سے بھی نوازا۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ تو پیار برتنے لگے اور جنہیں میں ساتھ لے کر کے آیا تھا انہیں کوئی پوچھے نہیں تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ اپنے کسی ساتھی کو لے کے کسی علاقے میں جائیں، آپ کی عزت کی جائے، ساتھی کو ڈی ویلیو کیا جائے، آپ کو کرسی دی جائے، انہیں باہر نکال دیا جائے، آپ کو کھانے دیے جائیں، ان کو بھوکا رکھا جائے، ایمان سے بتاؤ خود کو لقمے گزریں گے؟ عزت کی ہے آپ کی؟ نہیں۔ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، اور جو ساتھ نہیں چھوڑتے ان کی قدر کی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، رب نے قرآن کے اندر پیغمبر کا جب تذکرہ کیا تو ساتھ میں ساتھیوں کو بھی عزت دی ہے۔
معیت دی ہے، ماہو کا ذکر کیا ہے. اس لیے صدیق اکبر سے لے کے آخری اصغر صحابی تلک جس نے آخری لمحے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، ہمارا انشاءاللہ ایمان اتنا ہے کہ ہم ان کو بھی ان کا حق دیتے ہیں. آگے بڑھیے. اس کے بعد محبوب کا ایک اور حق یہ ہے، محمد، توجہ بھائیو، محمد، یہ لفظ کہہ کے اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے، بخیل ہے کہ نہیں؟ لعنتی ہے کہ نہیں؟ لعین ہے کہ نہیں؟ راندہ درگاہ ہے کہ نہیں؟ دھتکار آ گیا کہ نہیں؟ پھٹکار آ گیا کہ نہیں؟ اور جو محمد کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی اور کو تاڑتا پھرے، اس نے اس لفظ کی قدر ہی نہیں کی ہے. محمد کا معنی یہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسن والا، قابل تعریف، جس سے بڑھ کر کے کسی اور کی تعریف نہ کی گئی ہو، اسے محمد کہتے ہیں. لفظ محمد کا معنی یہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسن والا، جمال والا، کمال والا اس ذات کو مانا جائے جس کا نام محمد. بھائیو سوال یہ ہے، توجہ، اگر حسن میں بھی پہلے نمبر پہ، جمال میں بھی پہلے نمبر پہ، کمال میں بھی پہلے نمبر پہ، ان کی آنکھ جیسی آنکھ کسی کی نہیں، ناک جیسی ناک کسی کی نہیں، چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، سر جیسا سر کسی کا نہیں، ہاتھوں جیسے ہاتھ کسی کے نہیں، سینے جیسا سینہ کسی کا نہیں، پیٹ جیسا پیٹ کسی کا نہیں، اور آپ کی رانو جیسی کسی کی رانے نہیں، گود جیسی کسی کی گود نہیں، قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، تو پھر سوال جو ہے وہی آ کے ٹھہرتا ہے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. دنیا میں اگر اس سے پیارا قدم کوئی نہیں تو پھر آقا کا نقش قدم برا کیوں لگتا ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. نام محمد کا تقاضا ہے کہ جب نماز میں آنے لگو تو نمازی کے ساتھ قدم ملا لو. آقا کا نقش قدم یہ، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. اور اگر محبوب کی گود جیسی گود کسی کی نہیں، ایک طرف جناب حسن بیٹھے تو با کمال منظر، جناب حسین بیٹھے تو با جمال منظر، سیدنا اسامہ بیٹھے تو کیا کہنے، سیدہ امامہ بیٹھے تو کیا کہنے. پھر بتا، دنیا کی سب سے خوبصورت گود چھوڑ کے کسی امتی کی گود اچھی لگی تو کیوں لگی؟ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. ابھی تو نام کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، کام کے تقاضے کون پورے کرے؟ نام کا تقاضا کہ اگر محبوب کے پیٹ جیسا کسی کا پیٹ نہیں ہے، آقا کے پیٹ میں نہ لقمہ سود کا گیا، نہ حرام کا گیا، نہ جھوٹ کا گیا، نہ فراڈ کا گیا، نہ ملاوٹ کا گیا، نہ دھوکے کا گیا، نہ کسی کل کا گیا، نہ تیجے کا گیا، نہ ساتویں کا گیا، نہ 10ویں کا گیا، نہ 40ویں کا گیا، نہ میلاد کا گیا. اگر پھر تیرے میرے پیٹ کے شاپر اتنے بڑے ہو جائیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا مشکل ہو جائے تو پھر ایمان سے مجھ کو ذرا یہ بتا دے کہ پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھا. میرے محبوب کے پیٹ جیسا سینے اور یہ حصے برابر رکھ کر کے رزق حلال اس میں ڈال کر کے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. محبوب کا پیٹ پیارا کیوں نہیں لگتا؟ یہ دنیا کے پیٹ دیکھ کے چارے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ سینہ، میں نے آقا کے سینے جیسا حسین سینہ کوئی نہیں دیکھا، ہاتھوں سے بڑھ کے پیارا منظر کوئی نہیں دیکھا. انگلی چاند کی طرف اٹھے تو 2 ٹکڑے کر دے، انگلی چاند کی طرف اٹھے 2 ٹکڑے کر دے، انگلی یوں اٹھے انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، منظر پیارا بن جائے، انگلیاں برتن میں ڈلیں، 5 نہریں جاری ہو جائیں، منظر بڑا پیارا ہو جائے، میرے محبوب کا ہاتھ حجر اسود پہ پڑے اور اس کو عزت مل جائے، رکن یمانی پہ آئے، استلام
काम हो जाए, महबूब दुआ के लिए उठाएं, मंजर प्यारा हो जाए, उल्टा कर दे इस्तिस्का के लिए, बादल बरस जाएं, और यारो ये हाथ किसी सहाबी के कंधे पे पड़े, कंधा मुअज़्ज़ज़ हो जाए, ये हाथ किसी सवारी को लगे, सवारी इज्जत वाली बन जाए, ये हाथ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटनों पे रखे, रुकू का मंजर बन जाए, ये हाथ आप जो है जमीन पे रखे, सजदे को इज्जत मिल जाए, हाथ रानू पे रखे तो शाहद बावकार हो जाए। क्या वजह है कि यही हाथ जब आका सीने पे रखे तो सीने में कीना आ जाए, और यही हाथ जब महबूब यूं उठाएं तो फिर ये शरीर घोड़ों की दुम क्यों बन जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। तकाजा है, या हुस्न में कोई और बढ़ के लाके दिखा दो, मेरे आका के सर से प्यारा सर दिखा दो, जब उस सर से प्यारा सर कोई नहीं, और उस सर ने रब के दर के अलावा कभी कोई दर देखा ही नहीं है, धरा तो वहीं पे धरा। आज फिर तेरा सर मोहब्बत के तकाजे कैसे पूरे करेगा, कैसे करेगा? आशिकी में आके वन में चले जाना, आशिकी तो होती ही बेवफाई है, ना होती तो ये ना होता, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। कौन है ये? गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। ये हरजाई है, और हरजाई होना बेवफाई है। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। मोहब्बत रसूल का तकाजा तेरा सर कहीं और नहीं जाने देगा। आगे बढ़िए, अशहदु अन्ना मुहम्मदा, अभी तो लफ्ज मोहम्मद के बड़े तकाजे, लेकिन अगली चीज अब्दुहु। अब्दु क्या माना? अगर वो इतना हसीन है, इतना जमील है, इतना प्यारा है, ऐसा महबूब है, ऐसा चेहरा है, ऐसा मुहरा है, जाते बा कमाल है, और मुनस्सा जमाल है, तो सवाल यह है कि फिर एक काम ये भी करें, फिर एक काम ये भी करें कि जो इतना खूबसूरत है सबको छोड़ के उसी को क्यों ना मान लें। कहा मानो, लेकिन मेरा बंदा मानो। अब्द गुलाम है, मेरे आर्डरों का पाबंद है, मुझे उबे करता है, मेरे अहकाम को फॉलो करता है, मेरी नवाही से रुकता है, मेरे पैगाम को सुनता है, मेरे मैसेज को कन्वे करता है, मैं जो कहता हूं वो करता है। वो रब नहीं है, मरबूब है। वो अल्लाह नहीं है, रसूल है। वो अल्लाह मुहम्मद है, वो रब नहीं, वो अब्द है। ये मैसेज दे के आगे क्या समझाया? आओ समझो, अब्दुहु नौकर, गुलाम, अब्द, मालिक यौमिद्दीन, इशारों का पाबंद। अल्लाह क्या कहते हैं? कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को खड़े हो जाओ। आका रात को खड़े हो गए, इब्ने अब्बास देखने गए, आका के फर्स्ट कजन है, चचाजाद हैं, जवान हैं, आए महबूब की बाईं तरफ खड़े हो गए। कुरान की आयत, मुफस्सिर कुरान, हिब्रुल उम्मा, साहिब कुरान को सामने देख रहा है। आका खड़े हुए, महबूब ने बाएं हाथ से पकड़ करके घुमाया, दाएं कर दिया। जब दाएं आए, तिलावत सूरह बकरा मुकम्मल हो गई। सूरह बकरा कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, पढ़ डाली, और इतने जब औराक पढ़ डाले, और ये उम्मीद थी कि खत्म हो जाएगी, और उसके बाद महबूब रुकू में जाएंगे। हजरात, इतना कुरान खोलना मुश्किल, लेकिन पढ़ डाला गया। क़ियाम में महबूब ने आले इमरान को छोड़ा, और आगे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम निसा में मुंतकिल हो गए। इतने कुरान के सफ़हात छोड़ के आका ने सूरह निसा शुरू कर दी, पढ़ डाली, फिर वापस लौटे, आले इमरान को पढ़ा, एक रकत है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
اتنا قرآن مجید جو ہے وہ ایک رکعت میں قم اللیل الا قلیلا، غلامی ہو تو ایسی ہو، پابندی ہو تو ایسی ہو، عبد ہو تو ایسا ہو۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، رب نے کہا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو۔ آقا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں جتنی دیر میرے محبوب کھڑے ہوئے تھے اتنی دیر رکوع میں جھکے رہے۔ عبد ہو تو ایسا ہو، عبد ہو، یہ مقام ہے، یہ محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ آرڈر دیتے ہیں، پیغمبر فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا واسجد واقترب، سجدہ کر محبوب میرے قریب ہو۔ آپ کی سجدے کی حالت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ آقا سجدے میں گئے، 7 چیزیں زمین پہ رکھی اور اتنا ہی لمبا سجدہ کر دیا جتنی دیر میں قیام اور رکوع کرا تھا۔ اللہ نے کہا زکات دو، محبوب دینے لگ گئے۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، آقا نے روزے رکھ کے دکھا دیے۔ اللہ نے کہا حج کرو، آقا نے احرام باندھ کے دکھا دیے، حج کر کے دکھا دیے، تلبیہ پڑھ کے دکھا دیے۔ اللہ نے کہا پیغام دے دو، پیغام پہنچا کے دکھا دیا۔ رب نے کہا بلغ ما انزل الیک، پورا کر کے دکھا دیا۔ الیوم اکملت لکم کے اعلان سے پہلے کہا لوگو الا هل بلغ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گواہی ڈلوائی جو میرے ذمہ رب نے ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے رب کا بندہ ہو کے نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ جب تک یہ نہیں مانا جائے گا توحید خالص نہیں ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ نہیں ہوگا، فاتبعونی نہیں ہو سکے گا۔ جب فاتبعونی نہیں ہوگا تو یحببکم اللہ بھی نہیں ملے گا۔ اور جب تک رب کی رضا دو طرفہ نہ ہو، اکیلی چاہت سے کسی صحابی کو بھی صحبت نہیں ملتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ادھر سے راضی ہوئے وہ ادھر سے راضی ہوئے، دو طرفہ رضا ہوئی، محبت بڑھ گئی، اللہ نے جنتیں دے دی۔ اور اس کے بعد ورسولہ، اگلا حق کیا ہے پیغمبر کا؟ کہ ان کی بات کو، ان کے حکم کو دیکھ کے مخول نہ کیا جائے، ٹالا نہ جائے، استہزاء نہ کیا جائے، ٹھٹھا نہ کیا جائے، حقیر نہ جانا جائے، انکار نہ کیا جائے، بلکہ تسلیم کیا جائے۔ جو وہ کہہ ڈالیں وہ حق ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، اس کو لینا ہوتا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کی اتھارٹی ہوتی ہے، یہ ان کی عزت، ان کی تقریب ہوتی ہے، اور یہ حق کی تسلیم ہوتی ہے۔ اب بات کہاں آ کے رکی کہ رب کے اصل نمائندے، ریپریزنٹ کرنے والے، اللہ کی باتیں ہمیں بتانے والے، ہم کو سنانے والے، حق پہنچانے والے، شریعت ہم کو دینے والے کون ہیں؟ یہ ان کی اتھارٹی ہے کہ بندہ ہونے کے باوجود، رب کے آرڈر اوبے کرنے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود، ان کا مقام کیا ہے کہ ان کی مانی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی اس دنیا میں، اس جہان میں نمائندگی کرتے ہیں۔ اصل نمائندہ اگر کسی کمپنی کا کارڈ لے کے آئے تو بڑی خوشی سے لے لیے جاتے ہیں، جینون ہے۔ دوسرا لے کر کے آئے تو ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے بیچ میں کوئی مکسنگ نہ ہو۔ کمپنی کی گاڑی آئے تو سامان فوری لے لیا جاتا ہے کہ جناب ذمہ دار لوگ ہیں، کمپنی ہے اور مارکڈ گاڑی ہے، اس کے اوپر جو ہے سلوگن لگے ہوئے اور اس کے اپنے جو ہیں وہ مونوگرام لگے ہوئے، جینون ہولوگرام کے ساتھ جو ہے۔ دنیا میں تو کریم خریدنی ہو چہرہ صاف کرنے کے لیے تو وہ شور ڈال رہے ہوتے ہیں، 2 نمبری سے بچیے گا، ملتے جلتے ناموں سے بچیے گا، اور ایسے رنگوں سے بچیے گا۔ کمپنی کا ہولوگرام، مونوگرام، نمبر دیکھ کر کے پھر لیجئے گا۔ اور یارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ضعیف بھی لے لو، کمزور بھی لے لو، لنگڑی بھی لے لو، لولی بھی لے لو، من گھڑت بھی لے لو، موضوع بھی لے لو، قول بھی لے لو، نہیں، صحیح لی جائے گی، معیاری لی جائے گی۔ جو پیغمبر سے ثابت ہے وہ لیا جائے گا، اسے ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ ہاں بڑی کھلی سی بات ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، سکول بنایا ہے، میں لکھنا چاہتا ہوں، حدیث بڑی پیاری ہے، پیسہ بڑا آئے گا، معنی بڑا اچھا ہے، نہیں لکھتا میں۔ کیوں نہیں لکھتا؟ کہ پیغمبر پہ جھوٹ ہے۔ دنیا کہے گی ہر سکول کے باہر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ میں اپنے محبوب پہ وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو کہنے کی وجہ سے اللہ اٹھا کر کے جہنم میرا ٹھکانہ بنا دے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایک اور روایت، آج کی دنیا، گلوبل ویلج، پوری ورلڈ ایک سا دیہات بنا ہوا، اور آئی ٹی کا دور، باہر نکل کے تعلیم حاصل کرو اور سٹڈی کے ویزے مل رہے ہیں، میں فارن میں جا کے فارن ریٹرن ہو کر کے آؤں گا،
اور کہا گیا علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. میں کہوں گا محبوب کی بات نہیں، جھوٹ ہے، کسی اور کا قول ہو سکتا ہے. آقا نے نہیں کہا میں نہیں ماننے کو تیار. کہتے ہیں مانتے کیا ہو؟ ہم نے کہا مانتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. محبوب سے استنادن ملی ہے، صحیح سند کے ساتھ ملی ہے. آپ کا صحیح قول ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم قبول کریں گے. ہماری نظریں جھک گئی ہیں، دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ ہیں اور زبان کے بول اس کے ساتھ ہیں. ہم بولیں گے بھی، بیان بھی کریں گے، سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی. یہ ہے محبت اور اس کا تقاضا. آواز آئی لوگو، اللہ کی توحید کو اپناؤ، رب کو ایک مانو. قل هو اللہ احد، بولو تمہارا رب تنہا ہے. ہماری زندگیاں بیت گئیں، ہم نے کہا اللہ تو تنہا ہے، اللہ تو تنہا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا تھا محبوب ان کو کہو قل. انہوں نے کہا قل تو میں کہتا چلا جاؤں گا. دنیا لڑتی ہے تو لڑے، مرتی ہے تو مرے، جھگڑتی ہے تو جھگڑے، بگڑتی ہے تو بگڑے، دور ہوتی ہے تو ہو، ناتا توڑتی ہے تو توڑے، رشتے ہٹاتی ہے تو ہٹائے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے تو کرے، مخالفتیں کرتی ہے تو آئے، اناد پہ آتی ہے تو آئے، ہٹ دھرمی پہ جاتی ہے تو جائے، جو من میں آئے کرے. ہمیں تو کہنا ہے، ہم کہتے چلے جائیں گے. کیوں؟ تقاضا ہے محبت کا. یہ مومن ہونے کے ہی ناطے نہیں، ایک انسان ہونے کے بھی ناطے ذمہ داری ہے. آنکھوں کا کام ہے کہ دیکھے، اور دل کا کام ہے کہ سمجھے، اور زبان کا، کانوں کا کام ہے کہ سنے. زبان کا کام ہے کہ حق کا نطق کرے، بیان کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سنا ہے، ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، عمل کریں گے. عمل جو ہے وہ خالص ہوگا، ایمان خالص ہوگا، عمل صالح ہوگا. پھر اس کی دعوت دی جائے گی، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو رکاوٹیں بنی ان پہ صبر کیا جائے گا. یہ پیغمبر کی پیروی ہوگی. میں نے محبوب کے اوپر پھولوں کے ہار نچھاور ہوتے نہیں دیکھے، پھولوں کی پتھیاں، نوٹوں کی دتھیاں گرتی نہیں دیکھی. میں نے پتھروں کے نشان دیکھے ہیں، زخم لہولہان دیکھے ہیں. ہاں یہی سیرت ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی پیغمبر کی ادا ہے، یہی اس کا نتیجہ ہے، یہی اس کے تقاضے ہیں. حق جب بیان کیا جائے گا اس کا رزلٹ کچھ ایسا ہی ہوگا. وَرَسُولُهُ، محبوب کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. میرے والد، میرے بڑے پیارے، میرے محترم، میرے خیال رکھنے والے، میری فیسیں بھرنے والے مجھے کہتے ہیں بیٹا نہیں، ایسے نہیں ہے. میں کہوں گا بابا تیرے جیسے لاکھوں بابا قربان. محبت رسول کا تقاضا ہے، جو آقا نے کہا ہے میں اسے مانوں گا. ساری دنیا کہنے لگی فاتحہ نہ پڑھو، منہ میں انگارے آئیں گے. میں نے کہا پوری جہنم بھی اگر آتی ہے اس وجہ سے تمہارے بقول تو آنے دیجئے. جب کائنات کے امام نے کہہ دیا تو ہم یہ نہیں دیکھتے منہ میں کیا آتا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں محبوب کے منہ میں کیا تھا. فاتحہ تھی، 7 آیات تھی، الحمد سے شروع کیا تھا، وللضالین تک چلے تھے. ہم بھی انشاءاللہ چلیں گے. محبوب کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ لیا. پوری کائنات نے بولا مکھیاں نہ مارو. ہم نے کہا کوئی اتفاقاً مرتی ہے تو مرنے دو، کوئی اتفاقاً مرتی ہے تو مرنے دو. کہا شریر گھوڑوں کی دم نہ بناؤ. کہا ہم نے کسی کو دم نظر آتی ہے تو آئے، ہمیں تو محبوب کی ادا میں حسن دکھتا ہے. ساری دنیا کہے، روکے، ٹوکے، کاٹے، جب تک ساتھ ہیں یہ ہلتے رہیں گے، اللہ کہ امام مالک کی طرح مار مار کے اتنے شل کر دیے جائیں کہ وہ ہل نہ پائیں. کسی اور نے کہا تھا، کہا آمین کی صدا سے نماز کا خشوع ٹوٹتا ہے. ہم نے کہا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے. اذان سے اگر کسی کا وضو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، کوئی بھاگتا ہے تو بھاگے. حق تو بیان ہوتا رہے گا. اگر کسی کے بھاگنے کو دیکھ کے ہم اذان روک لیں تو یہ تو نہیں بنتا. کسی نے کہا تھا داڑھی نہیں رکھو سکھ لگتے ہو. ہم نے کہا تھا اگر کوئی بعد میں رکھ لے، کوئی ویسی شکل بنا لے، ہم محبوب کی اداؤں کو تو نہیں چھوڑ دیں گے نا. اور بولا قائم متھے تے بڑھائیں محرابات عشق کے دول کوئی نہ. ہم نے کہا عاشق تیرے جیسے عشق جسم پہ ہزاروں داغ، لیکن یہ میرے ماتھے کا داغ نہیں ہے، یہ میری توحید کا مونوگرام ہے. ایک در پہ جھکتا ہے، ایک رب کے لیے جھکتا ہے، ایک محبوب کے کہنے پہ جھکتا ہے. تجھے کالا لگتا ہے تو لگے، برا لگتا ہے تو لگے، جس نے کہا ہے اسے تو پیارا لگتا ہے.
اور بولا، کہا کیا ہوا ہے؟ انگلی ہلاتے ہو، حرکت دیتے ہو، یوں یوں کرتے ہو۔ ہم نے کہا تجھے یوں یوں لگتا ہے تو لگے، ہم نے محبوب کو ہلاتے دیکھا ہے، کانا یحرکھا، ہم نے نصب کرتے دیکھا ہے، کانا ینصبھا، ہم نے یوں دائرہ بناتے دیکھا ہے، کانا یحلق بالابہام والوسطی، ہم نے محبوب کو 53 کا اشارہ بناتے دیکھا ہے، یہ اکائی دہائی اور اس کے بعد یہ اکائیوں کے لیے، یہاں تلک دہائیوں کے لیے 20 30، یہاں پہ 40، یہاں پہ 50، یہاں کر کے 50 اور یہ 53 کا اشارہ بنا کے محبوب ران پہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو بنائیں گے، سامنے سے انگلی تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، ہم جھکائیں گے، کہا کاٹ ڈالیں گے، کہا کٹ کر کے چھپکلی کی دم بھی تو ناچتی ہے، وہ بھی اپنی ادائیں دکھاتی ہے، یارو کاٹ دو، جب تلک جان ہے ہمت ہے یہ ہلتی رہے گی۔ کیوں ہلے گی؟ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی اور نے کہا ہے، مجھے شرارتیں سوجی ہیں، مجھے حرکتیں سوجی ہیں، میرے محبوب نے کی ہے، کہا حرکت ہے۔ ہم نے کہا نماز نام ہی حرکتوں کا ہے، کہیں زبان کی حرکت، کہیں اعضاء کی حرکت، یہ تو دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ کہا دنیا مخالف ہو جائے گی، ہم نے کہا ہو گئی، کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا بنا تھا؟ آپ نے دعوت چھوڑ دی تھی۔ تو بھائیو اس لیے آؤ، رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرو جو رب کا جینون نمائندہ دیتا ہے۔ شریعت عرش والے الہ کی، طریقت مدینے والے مصطفیٰ کی، یہ نقطے سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہر ذات معزز ہو جائے گی، اور آپ کی رسالت سے ریلیٹڈ ہر بات جو ہے وہ مکرم و مسلم ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں کام ہو گئے تو انسان کو اللہ اپنی بدلے میں محبت دے دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا رب محبت کرے گا۔ رب جس سے محبت کرے اس کے لیے جنت بھی واجب ہے، رب کی رضا بھی واجب ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور یہی دنیا کا سب سے بڑا تحفہ بھی ہے، گفٹ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی طاقت دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔